جس طرح کراچی کے اور حلقوں میں الیکشنز مینیج ہوئے تھے، لیاری کے الیکشنز بھی مینیج ہوئے تھے، اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ ابھی ریسنٹلی جو بلدیاتی الیکشن ہوئے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی نے 13 میں سے 12 یوسیاں جیتی ہیں اور ایک یوسی بھی ہم 100 ووٹوں سے ہارے ہیں۔ یہ لیاری کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا اس طرح سے کہ 12 یوسیاں 13 میں سے ہم نے جیتی ہوں۔ اتنی بڑی کلیئر میجورٹی پیپلز پارٹی کو کبھی نہیں ملی۔ اس میں وہ یوسیاں بھی شامل ہیں جو پیپلز پارٹی کبھی بھی نہیں جیت سکی تھی۔ ہم ہمیشہ وہ یوسیاں ہارتے تھے، لیکن اس الیکشن میں اللہ کا شکر ہے کہ وہ یوسیاں ہم جیتے ہیں، اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ لیاری میں پاکستان پیپلز پارٹی پہلے سے زیادہ مضبوط ہوئی ہے۔ ہم نے وہاں لوگوں کے جو مسائل تھے اس کو حل کرنے کی کوشش کی ہے، وہاں کافی ڈیولپمنٹ کے کام ہوئے ہیں۔ جو ایک کمی کوتاہی اگر ماضی میں ہمیں نظر آئی تھی اس کو ہم نے دور کیا ہے، اور پیپلز پارٹی کا جو بھی امیدوار اس وقت لیاری سے کھڑا ہوگا، صوبائی پہ یا قومی پہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم جیتیں گے۔ لیکن یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ عمران خان ابھی بھی لاڈلا ہے، تو کس کا لاڈلا؟ مجھے نہیں پتا شرجیل میمن صاحب نے کیا بات کہی ہے، انہوں نے اگر کہی ہوگی تو ضرور ان کے پاس معلومات زیادہ ہوں گی، میرے پاس اس کی اتنی تفصیلات نہیں ہیں۔ میں ایک چیز آپ کو بتاؤں کہ جو ججز ہیں جو اس بینچ کا حصہ تھے وہ قابل احترام ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت سپریم کورٹ کے اچھے ججز ہیں ان میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ لیکن جو اعتراض شاید میرے سے سیاسی کارکن کو بھی ہو سکتا ہے، وہ فیصلے کے بجائے آبزرویشنز جو آئی تھیں ججز کی طرف سے اس پر ہو سکتا ہے۔ دیکھیں، عمران خان صاحب اگر تو ایک جینون پولیٹیکل لیڈر ہوتے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید ان کے ساتھ جو اس وقت سمجھتے ہیں کہ زیادتی ہو رہی ہے اس پہ ہر آدمی بات کر رہا ہوتا، لیکن عمران خان نے الیکشن جیتنے کے لیے جو کچھ کیا، پھر حکومت میں رہنے کے لیے جو کچھ کیا، پھر حکومت سے جانے کے بعد اپنے آپ کو دوبارہ اقتدار میں لانے کے لیے جو کچھ کیا، جس انداز سے اس نے اداروں کو تباہ و برباد کرنے کی کوشش کی، جس انداز میں اس نے اداروں کو متنازع بنانے کی کوشش کی، جس انداز میں اس نے 9 مئی کو پاک فوج کے شہیدوں کی یادگاروں پر حملے کروائے، GHQ پر حملہ کروایا، کور کمانڈر کے گھر پہ حملہ کروایا، یہ تمام چیزیں جو ہوئی ہیں وہ کوئی پولیٹیکل آدمی نہیں کر سکتا۔ عمران خان نے ہماری فوج کو متنازع بنانے کی کوشش کی، اس پہ حملہ آور ہوا۔ اس نے عدالتوں کو متنازع بنانے کی کوشش کی، وہ اس پر حملہ آور ہوا۔ اس نے الیکشن کمیشن کو متنازع بنانے کی کوشش کی، وہ اس پر حملہ آور ہوا۔ اس نے کسی سیاسی جماعت کو نہیں چھوڑا، کسی سیاسی لیڈر کو نہیں چھوڑا، سب کے اوپر حملہ آور ہوا۔ تو ایک ایسا آدمی، آپ اس کا کمپیریزن پاکستان کی دیگر سیاسی جماعتوں سے نہیں کر سکتے۔ اس نے پاکستان کے سیاسی ماحول میں ایک زہر گھول دیا ہے، یہاں کے نوجوانوں کو زہریلا کر دیا ہے، ان کے ذہن کو اتنا خراب کر دیا ہے کہ ان کے اندر عدم برداشت جو تھی اس کو بہت پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچا دیا ہے۔ تو عمران خان کی جو معاملات ہیں اس کو جب عدالتیں بھی دیکھتی ہیں تو یہ چیزوں کو ضرور ذہن میں رکھنی چاہیے کہ عمران خان کوئی سیاسی لیڈر نہیں ہے، جینون پولیٹیکل ورکر وہ نہیں ہے، وہ ایک آرٹیفیشل طریقے سے اس کو لیڈر بنایا گیا، حکومت میں لایا گیا، اور اگر وہ کسی طرح سے اپنی منطقی انجام تک پہنچا ہے تو اس کو اس انداز میں دیکھا جانا چاہیے۔ میں یہ بالکل نہیں کہتا کہ عمران خان کے ساتھ زیادتی ہونی چاہیے یا کوئی غیر قانونی غیر آئینی طریقے سے سزا ملنی چاہیے، لیکن جو کچھ اس نے کیا ہے، اگر اس نے جرم کیا ہے پاکستان کے قانون کے مطابق، اگر وہ جرم ہے تو صرف اس بنیاد پر اس کو نہیں چھوڑا جا سکتا کہ وہ PTI کا جو ہے وہ لیڈر ہے۔ تو یہ تھوڑا سا جو ایک بڑی سی باریک سی ایک لائن ہے، اس کو ہمیں دیکھنا چاہیے، اور مجھے امید ہے کہ پاکستان کے جو یہ بہت بہترین ججز ہیں وہ بھی ان چیزوں کو مد نظر رکھیں گے۔ جی شہید صاحب، شہید صاحب نے کراچی میں آپ کے میئر کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لائی گئی، تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کی پوزیشن ابھی بھی مضبوط ہے، وہ آپ کے خلاف عدم تحریک نہیں لا سکتی؟ دیکھیں، ایک تو عدم اعتماد کا جو پروویژن ہے وہ قانون میں موجود ہے، وہ کسی وقت بھی کر سکتے ہیں، لیکن اگر وہ لے کر آئیں گے عدم اعتماد تو ظاہر ہے کہ ہماری یہ کوشش ہوگی کہ ان کے عدم اعتماد ناکام ہو، اور میں اس وقت تک یہ سمجھتا ہوں کہ شاید عدم اعتماد کے کامیاب ہونے کے امکانات مجھے نظر نہیں آتے ہیں۔ ہم وہاں پر میجورٹی میں، اور شاید اس وقت تو کوئی 30-31 لوگ ووٹ ڈالے نہیں آئے تھے، لیکن اس مرتبہ جب ووٹنگ ہوگی تو انشاءاللہ تعالیٰ کافی سارے لوگ ووٹ بھی دیں گے۔ تھینک یو۔